الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مسجد اقصیٰ قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف، عربی میں الحرم القدسی الشریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ 2000 عیسوی میں الاقصیٰ انتقاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کی مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ بحوالہ منات المناجی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 457۔ یہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء نیک لوگوں علیہ الرحمہ کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور اور معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ بحوالہ عجائب القرآن صفحہ نمبر 194۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ بحوالہ منات المناجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا صام بن نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ بحوالہ عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 81 تحت الحدیث 3366۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنا یعنی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ بحوالہ خزائن العرفان پارہ نمبر 22 سورہ سبا تحت الآیہ نمبر 14 صفحہ نمبر 795۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ بحوالہ عجائب القرآن صفحہ نمبر 192۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی تشریف لائے عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ ناچار سال بھر تک یکلخت دن رات برابر کام کیا۔ بحوالہ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ نمبر 529۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام یعنی سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 73۔
تفسیر معالم التنزیل پارہ نمبر 22 سورہ سبا تحت آیت 13 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476 ہے۔ اور بیت المقدس کی گنبد کے سرے پر کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بحوالہ تفسیر روح البیان پارہ نمبر 9 سورہ توبہ تحت آیا 18 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ خدام کی تعداد بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے۔ بحوالہ تفسیر نعیمی پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران تحت آیت نمبر 37 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381۔ تبدیلی قبلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ بحوالہ صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ 222۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ بحوالہ سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 194۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ تفسیر بحوالہ تفسیر نعیمی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ تحت آیت 142 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے جلد اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وفات پائی ان کی نمازوں کی درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی تو ان کے رشتہ داروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا، وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ بحوالہ تفسیر خازن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نمازیں ہمارے قبلے کی طرف کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان فرماتے ہوئے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ ہم جسے عام طور پر مسجد اقصی کہتے ہیں اور
اسے اور بھی دوسرے ناموں مثلا المسجد الاقصی، الحرم القدسی الشریف وغیرہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم یعنی القدس میں واقع ہے، جو ان دنوں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ شرعی طور پر اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر آیا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہیں کہا گیا ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصی اور قدس کو بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد سے سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والے اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہلے مسجد اقصی کی جانب ہی رخ کر کے نماز تقریباً 17 مہینے تک نماز ادا کرتے رہے۔ صحابی رسول حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا وکان يعجبه ان تكون قبلته قبل البیت، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4486۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام کی تقریباً 40 سال بعد رکھی گئی۔ اس حوالے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول مسجد وضع فی الارض قال المسجد الحرام قلت ثم ای قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الارض لك مسجدا فحيثما ادركتك الصلاة فصلی۔ مسلم صحیح مسلم بحوالہ صحیح مسلم، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کے حوالے سے سوال کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا پھر اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ کم بینہما یعنی ان دونوں کے دوران کتنا وقفہ ہے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 یعنی 40 سال، پھر پوری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تاسیس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کا بنیاد رکھا۔ محدثین نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیری تجدید کی،
اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تجدید یعقوب علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصیٰ سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے والے کو اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او وجبت له الجنہ، بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1741۔ یعنی جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرہ کا احرام باندھا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ مسجد اقصیٰ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف ابواب کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصیٰ، بحوالہ صحیح بخاری۔ یعنی عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جائے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد اقصیٰ۔ ایک اور حدیث شریف میں مسجد اقصیٰ میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في المسجد القباء ب25 صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة وصلاته في مسجدي ب50,000 صلاة وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ یعنی ایک آدمی کی نماز اپنے گھر میں ثواب میں ایک نماز کے برابر ہے، اس کی نماز محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اس کی نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، اس کی نماز مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی شخص کی ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے جیسا کہ ہم پہلے تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ اسی مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اسی سفر معراج میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اولا اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گی، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے نماز کی تعداد کی کمی کی درخواست کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب 15 جولائی 1099 عیسوی کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 538 ہجری اور بمطابق 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا تو مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کی خرافات سے پاک کیا۔ 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں،
اے میرے قبلہ اول تو آج کس حال میں ہے؟ تجھے اپنوں کی لاپرواہی نے کیسا لاچار بنا دیا، تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف اور غم میں ڈال رکھا ہے۔ تیرے مبارک در و دیوار جہاں فرشتے بھی اپنے پر آہستہ مارتے تھے، مگر اب بدبخت یہودیوں کے اسلحے کی ٹھوکریں تجھے کتنا رنج دیتی ہوں گی۔ تیری وہ سجدہ گاہیں جہاں کبھی مقدس ترین ہستیاں، نبوت کے پیکر، پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوتے تھے، اب وہاں مجرم یہودیوں کے ناپاک بوٹوں کی دھمک سنائی دیتی ہے۔ جہاں کبھی تکبیر اور تحلیل اور تسبیح اور تحمید کے زمزمے گونجتے تھے، مگر اب دھتکاری ہوئی یہودی قوم کے منحوس فوجوں کے غلیظ اور بدبودار نعرے وہاں تعفن پھیلاتے ہیں، تو تجھے ان سے کتنی گھٹن آتی ہوگی۔ ہاں، ان دلخراش حالات سے مسلمانوں کے سینے زخمی ہیں، اہل دل اس پر تڑپتے ہیں۔ تجھ سے محبت رکھنے والے مجھ فقیر جیسے لوگ یہ حالت دیکھ کر روتے ہیں اور آہیں بھرتے ہیں۔ کوئی تجھ پر قربان ہونا چاہتا ہے، مگر رکاوٹوں کے اتنے پہاڑ ہیں کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کوئی تجھے ستانے والے یہودیوں پر آگ بن کر برسنا چاہتا ہے، مگر وہ تجھ سے بہت دور بیٹھ کر تیرے غم میں تیرا شریک ہو کر بے چین رہتا ہے۔ تو سعادتوں کا مرکز، مگر آج تجھے شقاوت کے مارے یہودیوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو برکتوں کا گھر، مگر آج تجھے غضب کی ماری قوم نے اجاڑ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بہت جلد تیرے چاہنے والے، تیری عزت اور تقدس کو پہنچانے والے تجھے ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کروائیں گے۔ ان قریب پھر وہ دن آئیں گے جب تکبیر کی پاکیزہ نعرے تجھ میں گونجیں گے۔ ان قریب سعادت مند لوگ کی جبھی نیاز تیری زمین کے بوسے لے گی۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، مسجد اقصیٰ عام مساجد سے بہت بلند اور اونچی شان رکھتی ہے۔ اس کے دامن میں بے بہار برکتیں اور سعادتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں اس مسجد کی بڑی وقعت اور محبت رچی بسی ہے۔ قرآن و سنت میں اس مسجد کی فضیلت پر کئی دلائل اور ارشادات موجود ہیں، جنہیں پڑھ کر ایک مخلص مومن کے دل میں اس مسجد کے خاص عقیدت اور محبت دل میں اتر جاتی ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروقار تقریب میں اسی عظیم البرکت مسجد کے کچھ فضائل سنتے ہیں جو قرآن اور سنت میں ہمیں بتلائے گئے ہیں۔ 3 عام مساجد سے اس مسجد کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسجد ان 3 مساجد میں شامل ہے جن کی طرف سفر کرنے کے بطور خاص اجازت دی گئی، اور اس کی طرف سفر کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصیٰ، یعنی 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، اور وہ 3 مساجد یہ ہیں کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اگر کوئی انسان عبادت اور تقرب اللہ کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانا چاہتا ہے تو باقی مساجد ثواب کا اعتبار سے برابر ہیں، اس لیے ان مساجد میں کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں، لیکن یہ 3 مساجد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، اس لیے ان کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ جب تک مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا،
اس وقت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ یہی مسجد اقصی تھی، اس طرح یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ اسی طرح اس بنیاد پر اس کی جو فضیلت اور مسلمانوں کے دل میں اس کا جو مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، پھر ہمارا قبلہ کعبہ کو مقرر کر دیا گیا۔ زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد مسجد اقصی کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس زمین پر بیت اللہ کے بعد جو مسجد قائم ہوئی وہ مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے جواباً فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد یعنی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ مبارک سرزمین سے نسبت مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد سرزمین جس سرزمین پر واقع اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا ہے۔ بحوالہ سورہ اسراء بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے لیے اس قرآنی فضیلت کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تب بھی یہ ایک فضیلت اس کی عظمت اور بزرگی اور شان کے لیے کافی تھی۔ جس ملک میں مسجد اقصی واقع ہے وہاں حق تبارک و تعالی نے بہت سی ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، گلے، پھل اور میووں کے افراط اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مسکن اور مدفن اور ان کے فیوض اور انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے جانے میں بھی یہ اشارہ ہوگا کہ یہ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبذول ہوئی تھی ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے۔ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے انوار اور برکات کے حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ بحوالہ تفسیر نعیمی اور تفسیر قرطبی، تفسیر تبیان القرآن۔ مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ جس سرزمین پر واقع ہے وہ سرزمین حشر و نشر کی جگہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتلائیے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سرزمین حشر و نشر کی جگہ ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ مسجد اقصی کی ایک یہ بھی فضیلت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اعزاز معراج کی صورت میں عطا فرمایا جو ایک عظیم معجزہ بھی ہے، تو وہ سفر ایک عام منزل وہ پڑا تھا جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں فرمایا۔ پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا، یہ ایک سفید رنگت کی لمبی سواری تھی، گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی، اس کا ایک قدم انتہائی نظر کی مسافت پر پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر اس سواری کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعات ادا کی، پھر باہر نکل آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دودھ اور شراب کا ایک الگ الگ برتن میرے پاس لائے، میں نے ان میں سے دودھ والا برتن لے دیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کے عین مطابق چیز کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد وہ ہمیں آسمان کی طرف لے کر چل پڑے۔ اجر اس مسجد کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام کے اہم ترین رکن نماز کا اجر اور ثواب اس مسجد میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مسجد کا مقام و مرتبہ دیگر مساجد کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے یا بیت المقدس والی مسجد یعنی مسجد اقصی کی؟ یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز اس مسجد یعنی مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے افضل ہے، اور وہ نماز کی جگہ تو بہت ہی خوب ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اگر گھوڑے کے ایک لگام کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جس سے وہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکیں تو ان کے نزدیک یہ زیارت پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ بحوالہ مستدرک حاکم یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانیوں اور علم غیب میں سے ہے۔ اس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، اور اس مسجد کے بارے میں دشمنان اسلام کی عداوتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ ان کی عداوتوں کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کے لیے ترسیں گے، حتیٰ کہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش اگر مجھے گھوڑے کی لگام جتنی کوئی ایسی جگہ بھی مل جاتی جہاں سے میں مسجد اقصی کو دیکھ لیتا تو وہ اس مسجد کو اس خوشی کو دنیا بھر کی خوشیوں سے بہتر سمجھے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک طویل حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 172، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں سب انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک نماز میں امامت کرائی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، وحانت الصلاۃ فامتہم، نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ مسجد اقصی ایک ایسی پاکیزہ سرزمین میں واقع ہے جہاں کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ساری زمین گھومے گا مگر حرم اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بحالہ مسند احمد، جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل جس کو سورت الاسراء بھی کہتے ہیں کہ آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور اس کی تزئین اور آرائش کے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوبی مشرق جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں
اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحہ کے لیے بیدار ہوئی، اور شان ہے کہ تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتبر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 عیسوی میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ سانحہ بیت المقدس 2017 اب جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل نوازی کے لیے یا اسرائیل کا دارالخلافہ اور اپنا امریکی سفارت خانہ کھولنے کا حکم جاری کر دیا۔ ٹرمپ کے حکم کے ایسی کی تیسی حکم صرف اللہ کا۔ اب 2021 کے مئی اور رمضان المبارک کے مقدس مہینوں میں اسرائیل درندے یہودیوں نے پھر حملہ کر کے سینکڑوں مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے اب تک جو شہید ہو چکے ہیں، قبلہ اول کا تقدس مسلسل پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اب حال ہی میں دیکھیں کہ کس طرح بیت المقدس، غزہ اور فلسطین پر یہودی مظالم مسلمانوں پر ڈھائے ہوئے ہیں، جس میں اکثر مسلمان شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ قبلہ اول کا تقدس مسلسل پامال کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ اور اس کے حکمران و افواج خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبلہ اول کو بچانے کے لیے کیا کرتی ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا امتحان لے رہا ہے، ورنہ اللہ صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ میری ذاتی نظریہ کے مطابق میں تو اس مسئلے پر اگر یہ طول پکڑ گیا، میں عالمی جنگ تک کے خطرے کو محسوس کر رہا ہوں۔ باقی تمام مسلمان اپنے سطح پر امریکہ اور اسرائیل کا اور ان کے ہر قسم کے مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اپنی ٹریڈ تجارت ڈالر میں ہرگز نہ کریں، اس کی کرنسی کو نیچے گرانے میں لگ جائیں، اسرائیل کی کسی بھی پروڈکٹ کو نہ خریدیں نہ فروخت کریں۔ امریکہ کا دیوالا اور اسرائیل کا دیوالا نکالنے اور اس کو مالی طور پر غیر مستحکم کرنے پر ہر مسلمان اپنا حصہ ڈالے۔ یہی آپ کا اس وقت جہاد تصور ہوگا۔ ایک طرف اس عظیم مسجد اور اس علاقے کے یہ فضائل اور مراتب ہیں جس کا حق یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری اور افضل امت کا اعزاز پانے والی امت اس مسجد کی قدر کرتی، اس مسجد کو دینی شعائر سے آباد رکھتی اور ہر قسم کے کفر اور کفریہ تسلط سے پاک رکھتی۔ لیکن آج اس ارض مقدس کے مسلمان سخت آزمائشوں کا شکار ہیں، انہیں وہاں قسم کی تکلیف دہ حالات کا سامنا ہے۔ یہودی ظالم انہیں بلڈوزروں سے روند رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو جیلوں میں بند کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں، بوڑھوں کی تذلیل کرتے ہیں، نوجوانوں کو گولیوں سے اڑا دیتے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں، مسجد اقصی کی حرمت پامال کی جاتی ہے۔ یہ سب حالات ہم مسلمانوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کے غم اور ان کے درد کو محسوس کریں، ہم ان کے لیے دعا کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں اور جہاد کا پختہ عزم کریں، جہادی قافلے میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کفار کی جارحیت کا منہ موڑا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے مسلمان کے رہنماؤں کو اپنے ذاتی اختلافات اور ملکی مفادات سے بالا تر ہو کر امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالیں اور مظلوم بے قصوں مسلمانوں کو گاجر مولیوں کی طرف کٹنے سے بچانے کے لیے
امن کا وہ راستہ اپنایا جائے جو تاریخ اسلام میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر ایک جسم کی مانند ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یا اللہ، مسجد اقصی کو ظالموں، سرکشوں اور غاصبوں کے ناپاک ہاتھوں سے پاک فرما، فلسطینی مسلمانوں کے ضعف اور کمزوری کو ختم فرما، انہیں قوت عطا فرما، ان کے دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام فرما، کافروں کی جنگ کو واپس انہی پر پلٹ دے۔ یا اللہ، بلا شبہ تو ہی سب سے بہتر انتقام لینے والا اور مجرموں کو سزا دینے والا ہے۔ افسوس کہ ادھر چند سالوں سے پھر قدس اور مسجد اقصی غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے، مگر آج بھی مسجد اقصی، اس کا انتظام اور انصرام اور اردن کے وزارت اور اوقاف اور شؤون مقدسات اسلامیہ کے تحت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدس اور مسجد اقصی کو ان مظالم اور جابر اور غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کر دے۔